ایران کے جوابی وار اور مسلم دنیا میں منافقت کا بیانیہ، کیا واقعی ایران تنہا ہے یا اصل میں پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور قوم پھر بھی جواب دینے کی ہمت کر رہی ہے؟ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے جو صرف میزائلوں اور ڈرونز کی جنگ نہیں بلکہ بیانیے، سچ اور منافقت کی جنگ بھی بن چکی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجدہ امین اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف صداقت۔ آج ہم بات کریں گے اس جنگ کے اس پہلو پر جس پر مین اسٹریم میڈیا خاموش ہے۔ حالیہ دنوں میں جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہوا اس نے عالمی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ایران پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی اتحادیوں کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق خطے میں موجود امریکی اڈوں اور اتحادی نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں اعلیٰ فوجی قیادت کو بھی نقصان پہنچا اور عام شہری علاقوں پر بھی اثرات پڑے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران نے خاموشی اختیار نہیں کی، اس نے جوابی وار کیا۔ خطے میں موجود امریکی اور اتحادی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں نے واضح پیغام دیا کہ یہ جنگ اب یک طرفہ نہیں رہے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب واشنگٹن، تل ابیب اور ان کے اتحادیوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی سیاست کے اندر بھی اس جنگ پر اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ امریکی عوام کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے، کیا امریکہ کو ایک اور پرانی جنگ میں جھونکا جا رہا ہے؟ امریکی سینٹ کے اندر بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے، کیا ٹیکس دہندگان کے پیسوں کو ایک نئی مشرق وسطیٰ جنگ میں استعمال کیا جائے گا؟ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں رہی، یہ بیانیے کی جنگ بن چکی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آج کی اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ مسلم دنیا میں موجود وہ سو کال تجربہ کار، تجزیہ کار، وہ مذہبی رہنما اور دانشور جو ہر وقت امت مسلمہ کا درد بیان کرتے ہیں، ان کا کردار اس بحران میں کیا رہا؟ جب ایران پر حملے ہو رہے تھے، جب اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، جب شہری علاقوں میں نقصان کی خبریں آ رہی تھیں، جب بچوں کو شہید کیا گیا، جب خطے کے اندر موجود امریکی اڈوں سے بمباری کی رپورٹ سامنے آ رہی تھیں، تو اس وقت یہ سب لوگ کہاں تھے؟ اس وقت ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ اس وقت امت مسلمہ کا درد ان کے بیانات میں نظر نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی ایران نے جوابی کارروائی کی، جیسے ہی میزائلوں نے ان اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں سے حملے کیے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک میڈیا پر ایک پوری پلٹون نمودار ہو گئی۔ وہی تجربہ کار، وہی خطیب، وہی دانشور اب ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، وہ ایران کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، وہ ہمیں امن کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ ان کی وفاداری کہاں ہے؟ کیا ان کی ترجیحات امت ہے یا پھر وہ ڈالرز اور ریالوں سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ کوئی راز نہیں کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں میڈیا، مذہبی بیانیے اور سیاسی موقف پر مالی اثرات ہمیشہ سے موجود رہے۔ کئی ایسے پلیٹ فارم اور آوازیں ہیں جو طاقتور ریاستوں کی پالیسیوں کے مطابق بیانیہ تشکیل دیتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر مزاحمت کو خطرہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ بیانیہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کسی ملک پر حملہ ہو تو اسے جواب دینے کا حق بالکل حاصل ہے۔ مسئلہ صرف ایران کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کے اندر سیاسی خود مختاری، بیانیاتی آزادی اور اتحاد کہاں کھڑا ہے۔ جب تک مسلم دنیا کے اندر سچ بولنے والے کم اور طاقتوروں کے مفادات کا دفاع کرنے والے زیادہ رہیں گے، تب تک امت اسی طرح تقسیم رہے گی۔ آج کی جنگ ہمیں ایک آئینہ دکھا رہی ہے۔ یہ آئینہ بتا رہا ہے کہ اصل مسئلہ صرف بیرونی طاقتیں نہیں بلکہ اندرونی منافقت بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا آج بھی ایک واضح اور مشترکہ موقف پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی امت کی بات کرتے ہیں یا امت کا نام صرف اس وقت لیا جاتا ہے جب اس سے کسی سیاسی یا مالی مفاد کا فائدہ پہنچتا ہو؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔